بیٹے اور ایک بیٹی ہیں۔ سب سے بڑے سلمان شاہ ہیں جن کی شادی بی جان نے خود اپنی مرضی سے نور بیگم سے کروائی تھی۔ اب ان کے 2 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا سالار شاہ اور 19 سال کا ہو چکا ہے اور اب وہ شہر میں اسسٹنٹ کمشنر کی جاب کرتا ہے۔ انہیں خاندانی طور پر بھی کوئی کمی نہیں تھی مگر سالار شاہ کی خواہش تھی کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر بنے، اس لیے اس کی بات مان لی گئی تھی۔ وہ زیادہ تر گاؤں میں ہی ہوتا تھا کیونکہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہی اس کا پولیس اسٹیشن تھا۔ وہ تو آرام سے ڈرائیو کر کے آدھے گھنٹے میں ہی وہاں پہنچ سکتا تھا مگر کبھی کسی صورت حال خراب ہوتی تھی تو وہ شہر میں موجود اپنے بنگلے میں ہی رہ لیا کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے اس کا کوئی اہم کیس چل رہا تھا اس لیے وہ 2 ہفتوں سے حویلی نہیں آیا تھا۔ پرسنالٹی کی بات کی جائے تو سالار شاہ جیسا مکمل مرد ڈھونڈنا مشکل ہی تھا۔ اس کی جسامت بے حد پرفیکٹ تھی۔ لمبا قد اور چوڑا سینے، مضبوط بازو، بے شک وہ بہت ہی پرکشش جسامت کا حامل تھا۔ اس کے بلیک گھنے بال ہر وقت جیل سے سیٹ رہتے تھے اور اگر کبھی وہ حویلی میں اپنے عام سے حلیے میں گھوم رہا ہوتا تو اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے اسے بہت ہینڈسم بنا دیتے تھے۔ اس کی آنکھیں ہیزل براؤن تھیں جن میں الگ ہی چمک پائی جاتی تھی اور کھٹکی مغرور ناک جو اس کے حسن کو 4 چاند لگاتی۔ 80% لڑکیاں تو اس کی ناک اور ہی فلرٹ ہو گئی تھیں۔ اس کے ہونٹ پنک تھے مگر اب وہ سگریٹ پینے لگا تھا تو ہونٹوں کے کنارے براؤن ہو رہے تھے جو اسے مزید پرکشش بناتے۔ ہلکی بریڈ اور گھنی مونچھیں، وہ بالکل پرفیکٹ شخص تھا مگر اس میں غصہ بے حد شدت سے پایا جاتا تھا۔ حویلی سے بھی سب کی کوشش ہوتی کہ سالار شاہ کو غصہ نہ آئے مگر جو کبھی اسے غصہ آتا تو حویلی کی دیواریں دہل اٹھتی تھیں۔ وہ بھی ہمیشہ کوشش کرتا تھا اپنا غصہ پولیس اسٹیشن تک ہی رکھے، حویلی میں نہیں لائے مگر وہ بے بس تھا کہ وہ غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں عجب مغرور پن سا تھا جو لڑکیوں کو اس کی طرف مزید کھینچتا تھا۔ جب وہ اپنے پولیس یونیفارم میں حویلی داخل ہوتا تو نادیہ اور نور شاہ تو اس کی نظریں اتار کر ہی آدھی ہو جاتی تھیں۔ سالار شاہ کے بعد اللہ نے ان دونوں کو ہانیہ کی شکل میں اپنی رحمت سے نوازا۔ وہ اب 24 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ بھی خاندانی حسن لے کر ہی دنیا میں آئی تھی۔ بڑی بڑی جیٹ بلیک آنکھیں، گھنی پلکیں اور گھنی شیپڈ لمبے بلیک سلکی بال، مناسب قد کاٹ اور جسامت، سفید و گلابی رنگت، نارمل ناک اور گلابی بریک ہونٹ۔ وہ بھی بے شک حسن کا مکمل پیکر تھی۔ اس نے FSc کی تھی پر تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا کیونکہ اس کے خاندان کے مرد صرف مردوں کے لیے ہی اوپن مائنڈڈ تھے، عورتوں کے لیے ہرگز نہیں۔ خاندانی سید تھے، عورت کے لیے بے حد سخت۔ پھر سلمان شاہ سے چھوٹیاں اقرا شاہ تھیں جن کی شادی گاؤں میں ہی ایک وائس خاندانی لڑکے سے ہوئی تھی۔ اب ان کا صرف ایک بیٹا تھا، آفرین شاہ، جو 28 سال کا نہایت گھٹیا اور گندی نیچر اور ذہانت کا مالک شخص تھا۔ آخر میں ہیں مراد شاہ جن کی شادی نادیہ شاہ سے کی گئی تھی۔ ان کا سب سے پہلے بیٹا ہوا جس کا نام امان شاہ رکھا گیا، اب وہ 30 سال کا ہے۔ شاہ خاندان کے باقی افراد کی طرح وہ بھی اپنا الگ ہی چارم رکھتا ہے۔ اونچا قد کاٹ، سرخ سفید رنگت، کھڑکی اونچی ناک، سرخ عنابی ہونٹ اور ہلکی داڑھی جبکہ مونچھیں گھنی ہی تھیں۔ وہ بھی بے حد ہینڈسم ہے۔ امان شاہ خاندانی بزنس ہی دیکھتا ہے۔ 5 ماہ پہلے ہی اس کی شادی اس کے مکمل خواہش سے ہانیہ شاہ سے ہوئی تھی۔ امان شاہ کی بچپن سے ہی وہ ڈراپک سی لڑکی بے حد پیاری تھی۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بڑھتی ہی گئی تھی۔ اس نے آغاز سائیں سے بات کی اور بغیر کیے مشکل کے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنی دسترس میں لے لیا۔ امان کے بعد منت ہے جو 19 سال کی نہایت پیاری سی گڑیا ہے۔ اس کا رشتہ آغا سائیں کے فیصلے سے سالار شاہ سے ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک اس رشتے سے بالکل واقف نہیں ہے جبکہ یہ رشتہ خاص طور پر سالار شاہ کی خواہش سے ہی ہوا تھا۔ سالار کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ اپنا دل اس مومی گڑیا پر ہار بیٹھا مگر جب اسے اپنے احساسات کا احساس ہوا تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ سے آغا سائیں سے بات کی کہ وہ اپنی محبت کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے۔ آغا سائیں کو اس کا فیصلہ بے حد پسند آیا تھا۔ ان کی بھی یہی دلی خواہش تھی کہ گھر کی بچیاں گھر ہی رہیں۔ آپ سب سے آخر میں ان کی بیٹی سحر شاہ ہے جو خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ وہ بھی بہت حسین ہے، معصوم سے، نزاکت سے بھرپور۔ وہ لڑکی اب آگے پڑھنا چاہتی تھی جو ممکن نہیں۔ وہ ابھی صرف 17 سال کی ہی ہے اور بہت جوش و خروش سے اپنی زندگی جی رہی تھی لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ جلد ہی قسمت سے اسے ایک آزمائش میں ڈالنے والی ہے۔ آج سالار شاہ آ رہے ہیں حویلی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں ہی ہمیں چاہیے کہ اپنا
فرض نبھا دیا جائے۔ آغا سائیں نے سنجیدگی سے کہا تو سلمان اور مراد شاہ نے انہیں دیکھا۔ جی بہتر بابا سائیں آپ سالار سے بات کر لیجیے گا۔ سلمان شاہ نے ادب سے کہا تو مراد شاہ نے بھی اسباب میں سر ہلایا۔ ہم چلو میں کرتا ہوں بات۔ مراد آپ ایک دفعہ منت سے بات کر لیں۔ مراد میں آپ کو اچانک اس خبر پر پریشان نہ ہو جائیں۔ آغا سائیں کی بات پر مراد صاحب نے اسباب میں سر ہلایا۔ جی ضرور۔ وہ بولے تو آغا سائیں ان دونوں کو خدا حافظ کہتے ملازم کے ساتھ کھیتوں کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے وہ دونوں بھائی باتیں کرنے لگے۔ السلام علیکم۔ سالار شاہ کی سحر انگیز آواز پر لاؤنج میں موجود تمام افراد ہی پرجوش سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے آغا سائیں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ ان کے بعد وہ اپنے بابا اور چاچو سے ملنے کے بعد امان شاہ سے ملا اور پھر وہ سب کو فراموش کرتا نور بیگم تک آیا اور ان سے خود سے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب باقی سب مراد دوبارہ بیٹھ چکے تھے۔ جب اس کی نظریں کچھ فاصلے پر کھڑی ان تینوں پر گئیں تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ کیسی ہے میری پیاری گڑیا؟ وہ محبت سے ہانیہ کو سینے سے لگا کر بولا تو وہ مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں لالا۔ وہ آہستہ سے بولی تو سالار نے اس کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی ان دونوں بہنوں کو دیکھا تھا۔ بے شک ان دونوں اور اس کی ایج میں بہت ڈفرنٹ تھا، مگر پھر بھی وہ دونوں کبھی اس سے زیادہ فری نہیں ہوئی تھی۔ آگے پیچھے چاہے جو بھی کریں، سالار شاہ نے کبھی انہیں کوئی شرارت پہ اس قسم کا کچھ بھی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک نظر منت کے چاند سے چہرے پر ڈالتا واپس مڑا اور امان شاہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نادیہ بچیوں کو لے کر اوپر جائیں۔ آغا سائیں کے اشارے پر مراد شاہ نے نادیہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ تینوں بھی حیران ہوئیں کہ انہیں کیوں اوپر بھیجا جا رہا ہے۔ نادیہ اور نور شاہ کے پیچھے وہ بھی اوپر کی جانب بڑھیں تو سالار نے حیرت سے آغا سائیں کو دیکھا۔ سالار مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ آغا سائیں رعب سے بولے تو سالار ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی آپ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ ہم آپ کی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ سادگی سے شادی ہوتی ہے تو اس لیے ہم اس ہفتے کا سوچ رہے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی بات اور سالار نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ اس کے دادا صاحب کو تو اس سے بھی زیادہ جلدی لگی تھی اس کی شادی کرنے کی۔ آغا سائیں میرا ایک اہم کیس چل رہا ہے، 2-3 ماہ تو آرام سے لگ سکتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو سب نے اسے دیکھا۔ بے شک یہ تو آپ کا شعبہ ہے، چلتا ہی رہے گا۔ آپ منت کو نکاح میں لے لیں اور ساتھ شہر لیتے جائیں۔ میں اب جلد سے جلد اپنے پوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولے تو سالار شاہ نے سر ہلایا۔ ابھی تک تو منت کو بتایا ہی نہیں گیا تھا اور جہاں تک وہ اسے جانتا تھا وہ اسے بالکل بہنوں جیسا سمجھتی تھی۔ اب جانے یہ سب اسے کیسے سمجھائیں گے اتنا جلدی۔ آپ بھی بزنس سے زیادہ بیوی کو ٹائم دیا کریں تاکہ آغا سائیں کی خواہش پوری ہو سکے۔ سالار شاہ نے اپنے پاس بیٹھے امان کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی میں کہا۔ کچھ تو شرم کر لو، سب کے سامنے ایسی باتیں کرتے۔ امان شاہ نے اسے شرم دلانی چاہیے تھی جو اس میں ہرگز نہیں پائی جاتی تھی۔ جس نے اس کی شرم کے چھوٹے بھائی، وہ آنکھ دبا کر بولا تو امان نے اسے گھور کر دیکھا، پھر رخ اپنے بابا کی طرف کیا تو کچھ کہہ رہے تھے۔ منت بچے آپ کو آپ کے بابا سائیں بلا رہے ہیں، جلدی سے آ جائیں۔ نادر شاہ نے ان کے کمرے میں داخل ہو کر کہا تو منت جو ابھی ہاتھ لے کر آئی تھی اور بالوں کو ٹاول سے پونچھ رہی تھی، ان کی بات پر حیرت زدہ ہوئی کیونکہ مراد شاہ انہیں جب بھی اپنے کمرے میں بلاتے تھے کوئی خاص بات ہی کرنی ہوتی تھی۔ مورے کوئی ضروری بات ہے کیا؟ وہ تعجب سے بولی تو انہوں نے نفی میں سر ہلاتے لا علمی کا اظہار کیا۔ اوکے آپ چلیں، میں دوپٹہ لے کر آتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی تو نادر شاہ سر ہلاتی کمرے سے نکلے۔ ان کے جاتے ہی منت دوپٹہ اچھے سے اوڑھتی باہر نکلی۔ سحر اس وقت ہانیہ کے روم میں گئی ہوئی تھی۔ وہ دستک دیکھ کر کمرے میں داخل ہوئی تو ایک صفحے پر مراد شاہ اور نادر شاہ سنجیدہ سے تاثرات لیے بیٹھے تھے۔ جی بابا سائیں آپ نے بلایا؟ وہ سر جھکاتی احترام سے بولی تو مراد شاہ نے اس بات میں سر ہلاتے اسے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم سب نے آپ کا رشتہ سالار شاہ سے طے کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر کوئی تکت ہے تو آپ ابھی مجھے بتا دیں۔ وہ رعب سے بولے تھے، مگر ان کے الفاظ منت پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گئے۔ کیا وہ کبھی ایسا کچھ سوچ بھی سکتی تھی؟ وہ تو انہیں ہمیشہ اپنے لالا جیسا سمجھتی تھی، اور وہ تو تھے بھی انتہائی سخت اور غصے والے۔ اسے تو ان سے بات کیسے بھی کافی مہینے گزر جاتے تھے، اور بات ہوتی بھی تو اسلام تک محدود ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی پانی جمع ہوا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس کے بابا سائیں نے اس کی رائے جاننا چاہی تھی، وہ بھلا کیسے انکار کرتی۔ نہیں بابا سائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
آپ لوگ یقیناً بہترین فیصلہ کریں گے۔ وہ نظریں جھکائے ہی بولی تھی، مگر نادیہ شاہ اس کے دل کا حال جان چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے یہ سب مشکل ہے، مگر انہیں اپنی بیٹی کے جواب پر فخر محسوس ہوا۔